اللہ. آج میرے دوستوں ہم مچھر کا انکار نہیں کر پا رہے ہیں، نمرود کا انکار کیسے کر دیں گے؟ مچھر کاٹ لے گا تو ہمارے دماغوں میں چھایا ہوا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، اور اسی کا لوگوں کا بتایا ہوئے کا وہ ہے ہمارے دلوں پر یقین کہ مچھر نے کاٹ لیا ہے، ملیریا ہو جاوے گا، ملیریا ہو جاوے گا تو موت آ جاوے گی. ہم پر چیزوں کا تسلط ہے، اللہ کی قدرت کا تسلط کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان سیکھنے کی محنت ہی نہیں کی ہے. صحابہ اکرام نے 10 سال تک ایمان خالص ایمان پر محنت کی، پھر 4.5 سال تک ایمان اور نماز پر محنت کی، پھر نماز پر اللہ نے کر کے دکھلا دیا، تو پھر سب کا خوف اندر سے نکل گیا. ہر بدری صحابی یوں کہتا تھا، ارے 1000 سے کیا 1 لاکھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بڑی بڑی فوجوں کے مقابلے میں میں اکیلا کافی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ اس کو نہیں مانتے. میرے اندر اس کا یقین ہے، ان کے اندر اس کا یقین نہیں ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے اندر یہ یقین ہے، ان کے اندر یہ یقین ہے کہ سب ان چیزوں شکلوں سے سب کچھ ہوتا ہے. میرے اندر یہ یقین ہے اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے اندر یہ یقین ہے کہ اللہ کی قدرت تو سبب کی محتاج ہے. اس لیے میں ان کے لیے کافی ہوں. میرے ساتھ اللہ کی قدرت آئے گی، ان کے ساتھ اللہ کی قدرت نہیں آئے گی، اور قدرت سے میں ان سب پر میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں قابو پالوں گا. وہ قدرت سے پاؤں گا، اپنی ذات سے، اپنے جسم کی طاقت سے نہیں، وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے پاؤں گا. کیونکہ میرے ساتھ اللہ کی قدرت ہوے گی، کیونکہ میرے اندر قدرت کا یقین ہے، سبب کا یقین نہیں ہے. میری نماز قائم ہے، میری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، اللہ سے تعلق ہے. میرے دوستوں آج نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا تعلق اور ہمیں دھیان وہ اللہ کی مخلوق کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. تو پھر ان نمازوں کا جو حشر ہوگا، ان نمازوں کی بددعا ہمیں لگے گی، وہ حدیثوں میں بتائی گئی ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلی چیز سیکھنے کی وہ ایمان ہے. ایمان ہے کہ ایمان کے سیکھنے میں کیا کرنا کہ میرے دوستوں اس زبان سے، اس جسم کے آجا دوارے سے اللہ کے غیر سے سوال بند کر دیا جاوے، اور دل میں اللہ کے غیر سے امید بھی نہ پالی جاوے. دل سے بھی سوال بند کر دیا جاوے، زبان سے بھی سوال بند کر دیا جاوے. جو حاجت اللہ کی طرف سے ہم پر آوے بس وہ اللہ ہی کی طرف لے جاوے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لے جاوے. چھوٹی حاجت ہو، بڑی حاجت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، اللہ بھوک ڈالے تو کھانے کی ضرورت ہو، بیماری ڈالے تو شفا کی ضرورت ہو، خوف ڈالے تو امن کی اور اطمینان کی ضرورت ہو، وہ ہمیں نماز کی طرف لے کے جاوے. اتنا یقین ہم بنا لیں کہ وہ ہمیں نماز کی طرف لے جاوے. ہاں، اس غیر سے ہم رک جائیں. سب سے پہلے یہ حرام ہمارے اندر سے نکلے. کہ اللہ کے غیر کی امید یہ سب سے بڑا حرام ہے. یہ ایسا حرام ہے جس کی معافی نہیں ہے. آج ہمیں دنیا کا ظاہری حرام تو بتایا گیا، اور جو حقیقی حرام ہے وہ نہیں بتایا گیا. ایمان کا اخلاص ہمیں ظاہری چیزوں پر لگایا گیا. جو اللہ کے غیر سے امید ہے یہ سب سے بڑا حرام ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے رکو پہلے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا وہ یہ ایمان سیکھنے کا کام شروع کیا تھا. وہ نظام کا کام شروع نہیں کیا تھا کہ نظام کو ہم اصل سمجھ لیں. نظام اصل نہیں ہوتا. ایک آدمی بازار میں جاتا ہے پیسہ لے کے، اپنی جان لے کے، اپنا وقت لے کے، مثال سے دودھ لینے گیا ہے، ڈبہ لے رہا ہے تو ڈبہ اصل نہیں ہے، دودھ اصل ہے. ڈبہ لے کے گئے دکان پہ سے خالی لے کے آ گئے تو پھر جانے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اپنا ٹائم برباد کیا، اپنا وقت برباد کیا. اصل دودھ تھا. دودھ اگر پنی میں بھی لے آتے، دودھ سے بھائی دوست دودھ وہیں کے وہیں بھی اگر منہ میں ڈال لیتے تو حاجت پوری ہو جاتی. لیکن آج میرے دوست یہ کام جو شروع کیا تھا الیاس صاحب نے، یہ ایمان سیکھنے کا کام تھا. ایمان سیکھنے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن ہم نے نظام کو اصل سمجھ لیا. حالانکہ جو نظام کو ضروری سمجھے یہی بدعت ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے، جو 3 دن اللہ کے نبی نے نہیں لگائے، چلہ نہیں لگایا، 4 مہینے نہیں لگائے، 2 گشت نہیں کیے، جس طرح ہم کر رہے ہیں، اب اگر اس کو کوئی ضروری سمجھے تو یہی بدعت ہے. اور بدعت سے فرقہ بنتا ہے، امت نہیں بنتی. امت کلمے سے بنتی ہے، کلمے کے یقین سے امت بنتی ہے.
निजाम से उम्मत नहीं बनती, निजाम को असल समझने से तो फ़िरका बनता है, और फ़िरका वारियत पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आज हमने मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ों इस निजाम को असल समझा है। कलमा अपनी दावत से निकाल दिया, नमाज अपनी दावत से निकाल दी और निजाम को अपनी दावत में ले आए, और इसको फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस पर जुल्म यह है कि इसको नबी वाली दावत कह रहे हैं। चिल्ले के फ़ज़ाइल बता रहे हैं, 4 महीने के फ़ज़ाइल बता रहे हैं, 3 दिन के फ़ज़ाइल बता रहे हैं, गश्त के फ़ज़ाइल बता रहे हैं, मशवरे के, जोड़ के, इसके फ़ज़ाइल बताए जा रहे हैं। हालांकि फ़ज़ाइल कलमे नमाज के हैं। फ़ज़ाइल वो खुदा की कुदरत के इल्म के हलकों के हैं, फ़ज़ाइल अल्लाह के ध्यान के हलकों के हैं। वो किसी भी रास्ते से कोई करे, कलमे की दावत के फ़ज़ाइल हैं, वो किसी भी रास्ते से करे, कोई सा भी तरीका अपना ले, इससे तरीका असल नहीं है, कलमे की दावत असल है। अल्लाह की ताकत को समझाना असल, अल्लाह की कुदरत को समझाना असल, कायनात की छोटाई को करना, छोटाई बयान करना असल है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना असल है। वो किसी भी रास्ते से करे कोई। आज तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अज़ीज़ों, अगर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की वहदानियत को और अल्लाह से होने को बोला जावे, तो फिर जिन्होंने अपने फ़िरके और निजाम को असल समझा, वो कोई सा भी निजाम हो, कोई सी भी तंजीम बनाई हो, तो वो कहता है कि फिर हमारी तंजीम में जुड़ो, फिर चिल्ला लगाओ। जमात वाले कहते हैं फिर चिल्ला लगाओ। अरे बात कलमे नमाज की हो रही है, तो चिल्ले की बात कर रहा है। बरेलवी से बात करोगे तुम कलमे नमाज की, वो कहेंगे अच्छा तो फिर मज़ार पे जाओ, फिर फातिहा करो। हर एक अपना जो निज़ाम बनाया हुआ है, वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अज़ीज़ों वो निज़ाम को असल समझ रहा है, वो अक़ीदा बिठा लिया है। इसलिए सारा जहन अपना साफ़ करना है कि असल निज़ाम नहीं, असल कलमा नमाज है। मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानों में सारा यही मिलेगा। वो चिल्ला इसलिए नहीं लगवा देते कि तुम चिल्ले की पाबंदी पर आ जाओ, 4 महीने की पाबंदी पर आ जाओ। चिल्ला 4 महीना इसलिए लगवाते थे ताकि तुम ईमान सीख लो, तौहीद को समझ लो और नमाज को कायम करना सीख लो। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ों, जब तक ईमान नहीं सीखेंगे और नमाज को कायम नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आने वाली नहीं है। बाकी अमलों पर बाद में मदद आवेगी, कलमे नमाज पर पहले आवेगी। सहाबा का कलमा नमाज बना था सिर्फ बदर तक, और कुछ था ही नहीं अमल कलमा नमाज के अलावा। 10 साढ़े 10 साल तक कलमा और फिर बदर तक कलमा नमाज, कलमा नमाज, कलमा नमाज, कलमा नमाज, बस। इसलिए आज देख लो मुसलमान सारे क्योंकि निजाम को असल समझे हुए हैं, इसलिए जिल्लत में हैं। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नियत कर लें हम ईमान के सीखने की, मैं भी कर लूँ, आप भी कर लो। उसके लिए जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, कलमे नमाज को लेकर जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। साहबा ने अपने घर पे रह के सीखा है। जब तक कलमे नमाज नहीं बन गया, साहबा निकले ही नहीं हैं, किसी के पास नहीं गए हैं निकल कर। जी हाँ, मक्के में रह के साहबा ने अपना ईमान कलमा नमाज बनाया है, मदीने में रह के बनाया है। जब बन गया और सारा खौफ, सबका यकीन अंदर से निकल गया, फिर किसी से मुतासिर नहीं हुए। आज तो हम मुतासिर हैं, हम कह रहे हैं नबी वाला काम कर रहे हैं, सबसे मुतासिर हैं। हम कह रहे हैं नबी वाली दावत चला, नबियों की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की है, और नबियों का काम वो नमाज और दुआ से हर मसला हल कराना है। ये नबियों का काम है, ये नबियों की मेहनत है, इसी पर हमें आना है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी। और देखो, बयान करना कोई मेहनत नहीं है, ये भी समझ लो, और सुनना कोई मेहनत नहीं है। बयान का करना, बयान का सुनना, ये मेहनत पर आने के लिए है। और अगर कहने सुनने को काम बना लिया है तो फिर बड़े धोखे का शिकार हो जाएंगे, बड़े धोखे का शिकार हो जाएंगे। कहने वाला कोई ना आवे मेहनत पर, कहने वाला आ जाए। कोई ना आवे मेहनत पर, जो सुन रहा है वो आ जाए। मेहनत से ईमान बनेगा, कहने सुनने से सिर्फ जहन बनेगा। इसलिए जो कुछ समझे हैं, जो कुछ समझ में आ रहा है, उस पर मुजाहिदा कर ले। में मुजाहिदे से ईमान बनेगा, इस जिस्म पर झेलना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्तों हम धोखे का शिकार हो जाएंगे और शैतान का तसल्लुत हम पर हो जाएगा। और वो हमें ज़ाहिरी इस्लाम को दिखाकर वो हमें मुतमईन कर देगा शैतान।
وہ مطمئن کر دے گا نہیں نہیں تم تو بڑے اللہ والے ہو، تم تو بڑے یہ ہو فلانا ہو، نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اور اندر میں شکلوں کا یقین، شکلوں کا دھیان، شکلوں سے امیدیں، یہ ساری کے سارا یہ جو غلط یقین بیٹھا ہوا ہے سارے عمل کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ کوئی عمل اللہ کے یہاں شرک کے ساتھ قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی غیر کی امید کے ساتھ ارے نماز قبول نہیں ہوتی اور باقی عمل کیا قبول ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستو نیت کر لو کہ کلمہ نماز بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دھیان کر لیں محنت سے نہیں بنیں گے، اللہ کے چاہنے سے بنیں گے۔ محنت کر لیں میں بس مجاہدہ کر لیں میں اللہ سے کے سامنے رو میں گیٹ گڑاویں، اللہ بناویں گے اللہ کریں گے، اللہ کر کے اللہ دکھلاویں گے، کوئی نہ کر کے دکھلاوے گا۔ اس لیے نبی آ کے صرف دعوت دیتے تھے، کر کے اللہ دکھلاتے تھے۔ نبی کے اختیار میں بھی کر کے دینا کرنا نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی کلمہ نماز اور اللہ کا دھیان ایسا بنا لیتے تھے، اللہ کر کے دکھلا دیتے تھے۔ صحابہ بھی کے بھی اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے کیا ہے جو کیا ہے اللہ کریں گے۔ کوئی اگر یوں کہے کہ کر کے دکھلاؤ تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ سے ہونے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کر کے دکھلاؤ، ہم تو اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہو کر کے دکھلاؤ۔ ہم اپنی ذات سے ہونے کو کہتے تو تمہارا سوال واجب تھا، ہم اللہ سے ہونے کو کہہ رہے ہیں، نماز پر ہونے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیسے کریں گے نماز پر؟ اس لیے ذرا غور کرو، ہمارے ذہنوں میں کیا سوال چل رہے ہیں، ہماری زبانوں پر کیا سوال آ رہے ہیں۔ کہیں یہ سوال اور یہ یوں کہنا کر کے دکھلاؤ یہ ہمیں نفاق نہ بنا دے ہمارے اندر میں، اور ہمارے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر نہ لگوا دے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، ایسے سوالوں سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے سوال بھی اگر ذہن میں آئے تو استغفار کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ سے ہونے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نماز پر کریں گے یہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ سے ہونے کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سے ہونے کو یا تمہارے سے ہونے کو کہتا تو سوچنے کی بات تھی، میں اللہ سے ہونے کو کہہ رہا ہوں، نماز پر ہونے کو کہہ رہا ہوں، تو تم یہ بھی کہو گے، اب یہ بھی کہا جائے گا اللہ یہ کام کیسے کریں گے؟ تو خود سوچو اس سوال کو، میرے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو اس کو ذرا غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، پہلے کیا کیا کمیاں ہیں اندر میں، پہلے مراقبے میں بیٹھیں 10-20 منٹ روزانہ۔ وہ جو کہتے ہیں نا غور فکر کریں، وہ یہ ہے کہ اپنا مراقبہ کرنا اپنی ذات کا، کہ بھائی میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کہ میں کس کس ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف گیا، اللہ کی طرف گیا، یہ غور کرے، یہ مراقبہ کرے، پھر محاسبہ کرے کہ میں جا تو نہیں رہا ہوں، پھر سارا دن محاسبہ کرے اپنا کہ جہاں جہاں میں جا رہا تھا وہاں جا تو نہیں رہا ہوں اللہ کے غیر کی طرف۔ اور اگر اللہ کے غیر کی طرف دل چل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، تو اس سے اس کو روکے، اس میں مجاہدہ، یہ مجاہدہ ہے، اس کو روکنا مجاہدہ ہے، اپنے جسم کو اللہ کے غیر کی طرف جانے سے روکنا یہ مجاہدہ ہے۔ اپنی کسی ضرورت میں کسی سے سوال کرنا یہ مجاہدہ ہے، نہ سوال نہیں کریں گے، اس سے روکے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو۔ جب اس مجاہدے کو کر لیں گے اور جب اس مجاہدے کی محنت پوری ہو جاوے گی، پھر اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراویں گے اپنی قدرت سے ہونے کا، نماز دعا پر ہونے کا پھر مشاہدہ کراویں گے اور یقین بدل دیں گے، پھر یقین بدل دیا جائے گا، اور جب یقین بدل دیا جائے گا پھر سب کا خوف اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ صحابہ کے اندر سے سمندروں کا، صحابہ کے اندر سے سانپ کا، صحابہ کے اندر سے شیر کا، صحابہ کے اندر سے فاقوں کا، سب کا یقین نکل گیا تھا۔ پھر جو چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے کروا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے تھے نماز دعا کے راستے سے۔ سمندروں میں کو گھوڑے چلوا لیتے تھے نماز دعا سے، شیر کا کان پکڑ کے مروڑ دیتے تھے دعا سے، اندر کے یقین سے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لیتے تھے تو اپنے باغوں پر بارش کروا لیتے تھے، اپنے کھیتوں میں پانی نکلواتے لیتے تھے، ریگستان میں پانی نکلواتے لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے نماز دعا کے راستے سے۔ آسمان سے فرشتے اتروا لیتے تھے اپنی حفاظت کے لیے نماز دعا سے، کھانا اتروا لیتے تھے آسمانوں سے، پانی اتروا لیتے تھے آسمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ چوہے کو بھیج دیتے تھے اشرفیہ دے کر، ڈائریکٹ ایک صحابی کے بستر پر 300 درہم رکھوا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گھوڑا بھیج دیا جبریل علیہ السلام کو لے کر، میکا علیہ السلام کو خریدار بنا کر بھیج دیا،
وہ اللہ کی کام ہے، کیسے کریں گے؟ ہمارا یقین، ہمارا دھیان صرف اللہ کی قدرت کی طرف ہو، پھر اللہ کر کے دکھلاویں گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ محنت اپنے اوپر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں محنت اور مجاہدہ کر کے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔